اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجاد وائس چینل کے عزیز ناظرین، آج ہم حکومت اور قضاء کا بیان پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس امام لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے۔ بس ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دین کا علم قرآن و حدیث کا دیا ہے، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منکا کی طرح چھوٹا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بلشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سننا باقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی۔ جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اسی دوران میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کے لیے طالب نہ بننا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے۔ پھر عبید اللہ بھی آئے تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں صفوان اور جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ صفوان اپنے ساتھیوں شاگردوں کو وصیت کر رہے تھے۔ پھر صفوان اور ان کے ساتھیوں نے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ سڑتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہ چلو بھر لہو بہا کر یعنی ناحق خون کر کے اپنے تائیں بہشت میں جانے سے نہ روکے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا، کون صاحب اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ کیا جندب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوستو، اسی طرح قرآن و حدیث کے اور بیان سننے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔